بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 105 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ جو ہم نے دلالت اقتضاء کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کو بھی تمام کریں گے، اسی کے ساتھ دلالت تنبیہ کو بھی تھوڑا سا بیان کریں گے۔ انشاءاللہ جو کل آنے والا درس ہے اس میں پھر دلالت تنبیہ کو ہم مکمل کریں گے۔ ہم نے ابتداً بیان کی تھی دلالت اقتضاء، اور یہ بیان کیا تھا دلالت اقتضاء میں جو ہے وہ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہم نے بیان کیا کہ وہ مراد متکلم ہو، مقصود متکلم ہو، اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ کلام کا صادق ہونا اور کلام کا صحیح ہونا جو ہے وہ اس پر موقوف ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کلام درست شمار ہو۔ پھر ہم نے کلی طور پر 7 مثالیں پیش کی تھی اپنی اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے کہ ہمارے سامنے جو توقف ہوتا ہے اس کے مختلف صورتیں، کبھی توقف عقلی ہوتا ہے، کبھی توقف شرعی ہوتا ہے، کبھی لغوی ہوتا ہے اور کبھی عادی ہوتا ہے۔ فرماتے کہ یہ ہم نے 7 مثالیں بیان کی۔ ان 7 مثالوں کو بیان کرنے کے بعد بطور کلی ہم یہاں پہ نتیجہ لے سکتے ہیں کیا کہ ہر وہ کلام جہاں دلالت التزامیہ کسی مفرد کے مقدر ہونے پر دلالت کرے وہ دلالت اقتضاء میں سے شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جتنی مثالیں تھیں ہم نے اس میں یہی کہا کہ یہاں پہ فلاں لفظ مقدر ہوگا، یہاں پہ فلاں چیز مقدر ہوگی، یہاں پہ فلاں معنی مقدر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پس دلالت التزامیہ جب اس بات کا تقاضا کرے کہ یہاں پہ کسی چیز کا مقدر ہونا ضروری ہے ہم اس کو دلالت اقتضاء میں سے شمار کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ کلام جو اسباب مجاز کسی چیز کے مقدر ہونے پہ دلالت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ نسبت تو دی جا رہی ہے لیکن وہ نسبت حقیقی شمار نہیں ہوگی بلکہ مجازی شمار ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ کا جو معنی موصول ہے اسی کی جانب نسبت دیں گے تو معنی حقیقی ہوگا، اور اس کے غیر کی جانب دیں گے تو معنی مجازی ہوگا۔ تو کلام میں اصل کیا ہے کہ وہ حقیقی ہونا چاہیے، مجازی نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں جب آپ اسباب مجاز کسی چیز کو اس کے غیر کی جانب نسبت دیتے ہیں تو مجاز اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ کلام کے اندر کوئی چیز ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جملہ صحیح شمار ہو۔ فرماتے ہیں یہ صورت بھی دلالت اقتضاء میں سے شمار ہوتی ہے۔ وجمیع الدلالات الالتزامیہ علی المعانی المفردہ، فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دلالت التزامیہ جو کہ دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ معانی مفردہ کے مقدر ہونے پہ۔ وجمیع المجازات فی الکلمہ او فی الاسناد، اور اس طرح فرماتے ہیں جتنے مجازات ہیں چاہے مجاز در کلمہ ہو یا مجاز در اسناد ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ترجع الی دلالت الاقتضاء، یہ دونوں کے دونوں دلالت اقتضاء کی جانب پلٹتے ہیں۔ یعنی چاہے دلالت التزامیہ معنی مفردہ کو بیان کرے یا مجازات جو ہے وہ مجاز در کلمہ یا مجاز در اسناد کو بیان کرے، فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دلالت اقتضاء میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک مصنف کی ہوگی اپنی بات مکمل۔ آگے فرماتے ہیں کہ مرزا قمی نے ایک بات کی اپنی کتاب قوانین الاصول میں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے مجازات 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ مجازات ہے کہ جن پر ہمارے پاس قرینہ عقلی موجود ہے، جیسے وسأل القریہ۔ اب دیکھیں عقل کہتی ہے کہ خود قریہ سے سوال نہیں ہوگا، کہ وہ جامد چیزیں ان سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی چیز مقدر ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ والے مجازات جہاں پہ آپ کے پاس قرینہ عقلی موجود ہو اس کو تو ہم دلالت اقتضاء میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس دوسری قسم ہے کہ وہ والے مجازات جن پہ قرینہ لفظی ہو عقلی نہ ہو، یعنی دلالت اقتضاء میں دلالت نہ کرے بلکہ الفاظ کے اندر قرینہ موجود ہو جس بات پہ دلالت کرے کہ یہ اس کا معنی مجازی ہے، معنی حقیقی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ بھی حقیقت و مجاز میں مثال دی تھی، رائے تو اسدن یرمی، میں نے اسد کو دیکھا جو کہ کنکریاں مار رہا تھا، جو کہ پتھر پھینک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کلام کے اندر یرمی کیا ہے؟ قرینہ بن رہا ہے اس بات پہ کہ اسد سے مراد اس کا معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی مجازی مراد لیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں جو مجاز ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ مجاز جو ہے وہ یا مجاز در کلمہ ہو یا مجاز در اسناد ہو، اس کو ہم دلالت اقتضاء میں شمار کریں گے۔ فرماتے ہیں نہ، یہ دلالت اقتضاء میں شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ دلالت منطوقی میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کے اندر خود یرمی موجود ہے جو از اعتبار منطوق دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پہ اسدن کا معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی مراد لیا جا رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو یہاں تک تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مجازات کی جن پہ قرینہ لفظی موجود ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے مثال دی اس میں بھی قرینہ لفظی ہی ہے، البتہ فرماتے ہیں اس کی ہمارے سامنے 2 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت کون سی؟ کہ کبھی ہم کیا کرتے ہیں کلام کے اندر لفظ اسد کو لاتے ہیں اور اسے رجل شجاع کو مراد لینے کے لیے اسد کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک قرینہ یرمی کو لے آتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسد کا معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ اس کا معنی ہے مجازی مراد۔ کیا کرتے ہیں ہم اس لفظ کو بھی لے آتے ہیں اور اس کے قرینے کو بھی کلام میں ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی صورت ہوئی ہے۔ دوسری صورت انشاءاللہ اگلے صفحے بیان کریں وہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ جو اصل جو لفظ ہوتا ہے جس کا معنی مجازی مراد ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کو مراد نہیں لیتے بلکہ جو اس کا قرینہ ہوتا ہے ہم اس کو وہاں پہ مراد لے لیتے ہیں۔ اس بات کو بیان کر رہے ہیں مصنف۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کہنے والا کہے، یعنی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی بات پہ اعتراض ہے جو انہوں نے اشکال کیا، اشکال درست نہیں ہے۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کہنے والا کہے کیا إِنَّ دَلَالَةَ اللَّفْظِ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَجَازِي مِنَ الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، کہ لفظ کا معنی مجازی پہ دلالت کرنا کہ جس کے اوپر قرینہ لفظی موجود ہو اس کو ہم دلالت مطابقی قرار
قرار देंगे, दलालत मंतूकी करार देंगे, उसको हम दलालत इक्तिदा में से शुमार नहीं कर सकते। फरमाते जब वो दलालत मुताबकी है, दलालत मंतूकी है, फकैफा जअलतुमुल मजाजा मिन नौइ दलालतिल इक्तिदा, जो है ही दलालत मंतूकी, आपने जैसा खुद कहा कि दलालत मंतूकी और मफहूमी का इन दलालत सियाकी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाते जो है ही दलालत मंतूकी, उसको आप कैसे दलालत इक्तिदा की किस्म में से शुमार कर सकते हैं। फरमाते फाइन काला काइल, अगर कहने वाला इस अंदाज में कहे, इशारा किसकी जानिब है? मिर्जा कौमी की जानिब। अगर जनाब मिर्जा कौमी इस अंदाज में फरमाते हैं नकूल लहू हाजा सहीहुन, हम भी उनसे फरमाते हैं ठीक है जनाब, आपकी बात दुरुस्त है, हम आपकी बात पर इश्काल नहीं कर रहे, आपकी बात को कबूल करते। अलबत्ता हमारे सामने दो सूरतें हैं, वो कौन कौन सी? एक हम क्या करते हैं, खुद लफ्ज़ असद को लाते हैं, और हम क्या करते हैं, रजुल शुजा को मुराद लेने के लिए हम वहां पे कलाम के अंदर जो है वो करीना लफ्जी को लेकर आते हैं, पहली सूरत। लेकिन दूसरी सूरत क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि लफ्ज़ असद को जिक्र नहीं करते, बल्कि बराह रास्त उस करीने को बयान कर देते हैं, यरमी को, जैसे राय तो यरमी, उसको बयान कर देते हैं। फरमाते उस सूरत में ये करीना असबाब दलालत इल्तिजामिया, या फिर दलालत मुताबिक नहीं होगी, जैसा कि आपने कहा। फरमाते यहां पे दलालत इल्तिजामिया होगी, और वो बयान करेगी कि मुराद मुतकल्लिम असद का माना हकीकी नहीं है, बल्कि उसका माना है मजाजी उसकी मुराद है। बस जब ये दलालत इल्तिजामिया से बयान करेगा, और ये लुज़ूम बैन बिमाल अखस भी नहीं है, लिहाजा हम इसको किस में से शुमार करेंगे? हम इसको दलालत इक्तिजा में से शुमार करेंगे, दलालत मंतूकी में से इसको शुमार नहीं कर सकते। इसलिए फरमा रहे कि पहली सूरत में तो आप इसको दलालत मुताबिक करार दे सकते हैं, जो पहली किस्म हमने बयान की, कलाम के अंदर करीना मौजूद हो और आप लफ्ज को भी बयान करें, उसके करीने को भी बयान करें। फरमाते उसकी तो हम बात नहीं करें, हमारी जो बात है, हम जिसको मुराद ले रहे हैं वो कौन सी वाली है? वो दूसरी किस्म है। वो क्या है कि हम कलाम के अंदर उस लफ्ज को जिक्र नहीं करते, बल्कि निस्बत देते हैं बराह रास्त उस करीने की जानिब। फरमाते वह मकसूद होना मिन कौन दलालत अलल मान मजाजी, फरमाते हैं कि लेकिन आपकी बात यहां तक तो दुरुस्त है कि यहां पे करीना मौजूद होता है, करीना लफ्जी भी होता है, लेकिन फरमाते हमारी मुराद क्या है कि माना मजाजी पे जो दलालत हो रही है वो मिन नौए दलालत इक्तिदा, वो दलालत इक्तिदा की किस्म में से है, दलालत मंतूकी और दलालत मुताबिकी में से नहीं है। फरमाते हैं कि वो माना मजाजी जिसको हमने दलालत इक्तिदा में से करार दिया, वो कौन सा वाला है? हुआ दलालत नफ्सिल करीना, वो खुद करीना हमारी मुराद है, लफ्ज मुराद नहीं है कि लफ्ज भी जिक्र हो और उसके साथ करीना भी जिक्र किया जाए, लफ्ज असद भी लिखा जाए और उसके साथ यरमी को भी बयान किया। फरमाते ना, हमारी मुराद लफ्ज नहीं है, बल्कि हमारी मुराद खुद करीना है, अल महफूफ बिल कलाम, जो कि कलाम के अंदर मौजूद है, अलबत्ता अला इरादतिल मानल मजाजी, जो कि माना मजाजी के इरादे को बयान कर रहा है कि मुतकल्लिम ने इस लफ्ज जो है वो फला माना मुराद लिया है, माना हकीकी मुराद नहीं लिया। ला दलालता नफ्सुल लफ्ज़ अलैहि बितवस्सुतिल करीना, फरमाते ऐसा नहीं है कि खुद लफ्ज जो है वो इस करीने की वजह से इस माना पर दलालत कर रहा है, यानी लफ्ज भी हो और उसका करीना भी मौजूद हो। फरमाते ना, हमारी ऐसी मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पे खुद करीना मौजूद होता है, और हम जो निस्बत देते हैं खुद करीना की जानिब देते हैं, किसी और चीज की जानिब नहीं देते। आगे फरमाते वल खुलासा, दलालत इक्तिदा के बाब में हम बतौर खुलासा क्या कह सकते हैं? इन्नल मनाता, वही बात जो हमने इब्तिदा में की उसको आप बयान करें। इन्नल मनाता फी दलालत इक्तिदा शैआन, दलालत इक्तिदा में दो चीजों का होना जरूरी है, वो कौन कौन सी? अल अव्वल अन तकून दलालत मकसूदा, ये जो दलालत है मकसूद मुतकल्लिम होनी चाहिए, मतलूब मुतकल्लिम होनी चाहिए और मुराद मुतकल्लिम होनी चाहिए, पहली शर्त। वसानी अन यकून अल कलाम ला यस्दुकु औ ला यसिहु बिदूनहा, कलाम का सही होना और कलाम का सादिक होना इस दलालत के बगैर मुमकिन ना हो, यानी कलाम सही तब होगा, कलाम सादिक तब होगा जब ये दलालत मौजूद होगी, इसके बगैर कलाम सही ना। क्यों? अगर इसके बगैर कलाम सही होगा तो इस तरह की दलालत की वहां पे असल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे फरमाते हैं वला युफरकु फीहा, इसमें फर्क नहीं है बैना यकूना लफ्जन मुजमरा, चाहे वहां पे जो लफ्ज मुकद्दर किया जा रहा है दलालत इक्तिदा के दावे जो हम लफ्ज मुकद्दर कर रहे हैं, माना मुकद्दर कर रहे हैं, फरमाते हैं इसमें फर्क नहीं है कि जो मुकद्दर किया जा रहा है वो लफ्ज हो और माना, या वो क्या हो? माना हो, मुरादन, जिस माना को मुराद लिया जा रहा है, चाहे वो लफ्ज हो या माना हो, इसमें भी फर्क नहीं है कि वो माना हकीकियन और मजाजिया, चाहे वो माना हकीकी हो या मजाजी, इस एतबार से भी इसमें फर्क नहीं पाया जाता। यहां तक बात हमारी मुकम्मल होगी दलालत इक्तिदा के हवाले से। अब बयान कर रहे हैं दलालत तनबीह को। फरमाते असानी दलालत तनबीह है, दलालत की दूसरी किस्म हमारे सामने आती है, वो है दलालत तनबीह। फरमाते हैं दलालत सियाकी की दूसरी किस्म दलालत तनबीह है, अलबत्ता इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम दलालत ईमा कहते हैं। ईमा का मतलब वही इशारा है, यानी क्या करना, मुतवज्जे, जिसको हम नोट कहते हैं, मुतवज्जे करने वाली चीज, मुतनब्बे करने वाली चीज। फरमाते हैं कि ये दलालत तनबीह और दलालत ईमा एक ही चीज के दो नाम हैं।
فرماتے دلالت تنبیہ مراد متکلم ہوتی ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا دلالت اقتضاء جو ہے مراد متکلم ہوتی ہے، اسی طرح دلالت تنبیہ بھی مراد متکلم ہوتی ہے، لیکن فرق ہے کیا کہ اس میں کلام کا صدق اور صحت جو ہے اس دلالت پر موقوف نہیں ہوتا جس طرح کے دلالت اقتضاء میں ہوتا تھا۔ فرماتے اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ البتہ فرماتے کہ سیاق کلام ہوتا ہے اور سیاق کلام سے متکلم اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں نے فلاں معنی کو مراد لیا، اور اس میں یہ بہت زیادہ بعید ہوتا ہے کہ متکلم اس معنی کو مراد نہ لے، کیونکہ عام طور پہ جب بھی متکلم کلام کرتا ہے تو دلالت تنبیہ کا تقاضا ہے کہ عام طور پہ متکلم جو ہے وہ اسی معنی کو مراد لیتا ہے، کسی اور معنی کو مراد نہیں لیتا۔ بعید ہوتا ہے کہ کبھی کبھار متکلم اس معنی کو مراد نہ لے، والا اکثر اوقات جو ہے وہ اسی معنی کو مراد لیا جاتا ہے۔ پس صدق اور صحت پہ موقوف نہیں ہوتا، البتہ اس میں یہ چیز ہے کہ متکلم کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ والا معنی مراد لیا ہے۔ الثانی دلالت تنبیہ ہے، دلالت کی دوسری قسم ہے دلالت تنبیہ، وتسمى دلالت الایماء ایضا، فرماتے اس کو دلالت ایماء کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وہی کالاولی، فرماتے یہ پہلی کی طرح، البتہ بطور کلی نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ پہلی کی طرح جو نقطہ اشتراک ہے وہ کیا ہے؟ فی اشتراط القصد، جس طرح ہم نے کہا تھا دلالت اقتضاء کا مقصود اور مطلوب متکلم ہونا ضروری ہے، ویسے ہی دلالت تنبیہ کا مقصود اور مراد متکلم ہونا ضروری ہے۔ عرفا، البتہ ایک فرق ہے دلالت تنبیہ اور دلالت اقتضاء میں، وہ کیا ہے؟ ولیکن من غیر ان یتوقف صدق الکلام او صحتہ علیہا، البتہ اس کے اندر کلام کا صادق ہونا اور کلام کا صحیح ہونا اس دلالت پر موقوف ہوتا نہیں ہے، جس طرح کہ دلالت اقتضاء میں ہم نے بیان کیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ فرماتے انما سیاق الکلام ما یقطع ما، فرماتے سیاق کلام ہوتا ہے اور اس سیاق کلام سے ہمیں قطع ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس بات کا بے ارادت ذالک اللازم کے متکلم نے اس لفظ سے فلاں والا معنی مراد لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لیا۔ دلالت تنبیہ اس بات کو بیان کر دی کہ یہ والا معنی مراد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے۔ او یستبعد عدم ارادت، یا کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ یا تو ہمیں قطع ہوتا ہے یا ہم اس کو بعید قرار دیتے ہیں کہ متکلم نے یہ والا مراد، کہ متکلم نے یہ والا معنی مراد نہ لیا، ہم اس کو بعید قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ایسا ہوتا ہے، البتہ اس کا صحیح ہونا اور اس کا صادق ہونا اس دلالت پہ موقوف نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی فرق ہے دلالت اقتضاء اور دلالت تنبیہ میں، اس لیے فرماتے ہیں وبہذا تفترق عن دلالت الاقتضاء، فرماتے اسی بنا پر دلالت تنبیہ جو ہے وہ دلالت اقتضاء سے جدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لانھا کما تقدم، اس لیے کہ ہاتھ میں جائے گی دلالت اقتضاء کی جانب، فرماتے اس لیے کہ دلالت اقتضاء جو ہے کما تقدم، جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا، یتوقف صدق الکلام او صحتہ علیہا، کہ ایک کلام کا صحیح ہونا اور کلام کا صادق ہونا اس پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ دلالت اقتضاء میں توقف ہوتا ہے، البتہ دلالت تنبیہ میں توقف نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ افتراق ہے، اور نقطہ اشتراک کیا ہے کہ دونوں کی دونوں جو ہے مقصود اور مراد متکلم قرار پاتی ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ دو طرح کے موارد جو ہے وہ دلالت اقتضاء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ پہلا مورد دلالت التزامیہ، کسی مفرد کے مقدر ہونے پہ دلالت کرے، اور دوسرا ہے کہ مجاز، یا مجاز در حذف ہو یا مجاز در اسناد ہو، اس کے ذریعے کسی مفرد کے مقدر ہونے پہ دلالت کرے۔ یہ دونوں کے دونوں مقامات جو ہے وہ دلالت اقتضاء میں شمار ہوتے ہیں۔ البتہ یہ دوسرا مقام ہے، اس کے بارے میں جناب مرزا قمی اعتراض فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں مجاز کی دلالت ہو وہ دلالت مطابقی ہوتی ہے، وہ دلالت منطوقی ہوتی ہے، آپ اس کو دلالت اقتضاء میں سے شمار نہیں کر سکتے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ نہ، ہماری مراد وہ والی جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک آپ کے بیان کردہ مجاز میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کو تو آپ دلالت مطابقی قرار دے سکتے ہیں، جو دوسری قسم ہے کہ جہاں پہ کیا ہو لفظ ذکر نہ ہو بلکہ صرف قرینہ ذکر کیا گیا ہو اور اس کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہوں اس معنی کی جانب۔ فرماتے ہیں دلالت التزامی اس بات پہ دلالت کرے گی کہ متکلم کی مراد یہ والا معنی ہے، لہذا اس کو دلالت مطابقی قرار نہیں دے سکتے۔ پھر ہم نے پڑھا دلالت تنبیہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں دلالت تنبیہ کی ہم نے تعریف بیان کی، اس سے مراد وہ دلالت ہے جو کہ مراد متکلم بھی ہو، جس طرح دلالت اقتضاء ہوتی ہے، البتہ اس میں صحت اور صدق جو ہے وہ اس دلالت پر موقوف ہوتا نہیں ہے۔ دلالت اقتضاء اور دلالت تنبیہ کا مورد اشتراک یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ہی مراد متکلم واقع ہوتے ہیں، البتہ مورد افتراق یہ ہے کہ دلالت اقتضاء میں صدق اور صحت کا توقف ہوتا ہے، لیکن دلالت تنبیہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں دلالت تنبیہ کے موارد کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔